اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ کسی بھی کام کا عزم کر لے تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کام کو کرنے کی نیت نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں کرا سکتی۔ کسی کام کو کرنے کا عزم کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھڑا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے۔ لوہے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی انسان میں ہے، پتھر میں اتنی پختگی نہیں ہے جتنی انسان میں ہے، اور یہ صلاحیت صرف مخصوص افراد میں نہیں ہے، ہر ایک میں ہے، چاہے وہ دیندار ہو چاہے وہ دنیا دار ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو، سب میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ یہ صلاحیت انسان میں ہے چاہے کوئی بھی ہو، لیکن 99% انسان اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ اکثریت انسانوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کے اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کتنے مضبوط لوگ تھے، کتنے سخت جان تھے، اور کتنے دلیر تھے، اور کتنے صاحب ظرف تھے، اور کتنے ان کے عزائم تھے، اور انہوں نے جس چیز کا عزم کیا اس کو کر کے ہی دم لیا۔ کم قسمتی سے آج ان کے نام لیوا اور آج ان کی جماعت کے لوگ، آج ان کے پیروکار وہ ان عزائم سے محروم ہیں، اور اس لیے ان کی صلاحیتیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے عزم کیا کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالنا ہے، اور جنہوں نے عزم کیا وہ کوئی وزیر وزراء نہیں تھے، وہ مسجد کے ملا تھے، مسجد کے ملا تھے، مصلی کے امام تھے، مدرسے کے مدرس تھے۔ انہوں نے عزم کیا کہ انگریز کو نکالنا ہے، کہاں سے؟ غیر تقسیم شدہ ہندوستان سے، جس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، کوئی جوڑی نہیں۔ ایک مسجد کا مولوی جس کے پاس اسباب بھی نہیں، عہدہ بھی نہیں، فوج بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، وہ انگریز کو کیسے نکالے گا؟ اس کا ہولڈ ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس ہتھیار ہیں، اس کے پاس عدالت ہے، اس کے پاس جج ہیں، اس کے پاس وکیل ہیں، اس کے پاس سارے عہدے ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے عزم کیا، اور اس عزم کو کر کے پھر انہوں نے اپنی صلاحیتیں ایسے استعمال کی کہ ان کو نکال کے ہی انہوں نے دم لیا۔ انگریز کا رہنا یہاں دشوار کر دیا انہوں نے، اس لیے کہ ان کے سامنے اپنی ضروریات، اپنا پیٹ، اپنی خواہشات، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات، یہ ان کے سامنے نہیں تھی۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ ہمارے زمانے کے جو کم قسمتی سے طلباء کے عزائم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک مسجد، ایک ممبر،
جمعے کا خطبہ، 5 نمازیں، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد درس۔ اس کے لیے مسجد کوئی بڑھیا جہاں تنخواہ زیادہ ملے، یہ ان کا منتہی العلم، یہ ان کی انتہا ہوتی ہے۔ اسی کے لیے پڑھتے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کو سوچتے ہیں، اسی کے لیے فکر کرتے ہیں، اسی کی دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا جب فارغ ہوتے ہیں تو بس ایک مسجد کے امام اور منبر کے خطیب بن کر مسجد ہی کی 4 دیواری تک اپنے فیض کو محدود کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں علماء فارغ ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ لیکن آپ پاکستان ہی میں صرف اپنے دین کی سطح کا جائزہ لیں، ہزاروں کی تعداد میں فارغ ہونے والے علماء کہ جو حضرت مدنی کے نام لیوا ہیں، شیخ الہند کے نام لیوا ہیں، مولانا قاسم صاحب کے نام لیوا ہیں، شاہ ولی اللہ کے نام لیوا ہیں، مجدد الف ثانی کے نام لیوا ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فارغ ہو رہے ہیں۔ لیکن ان ہزاروں کی تعداد میں فارغ ہونے والوں کے معاشرے میں داخل ہونے کے بعد معاشرے میں دین ایک سوت بھی آگے نہیں بڑھتا۔ سوت سمجھتے ہیں؟ 1 انچ میں 5 سوت ہوتے ہیں۔ سوت ہوتا ہے بالکل بال جیسا بال ہے نا، بال جیسا سوت ہوتا ہے۔ اتنا بھی دین میں اضافہ نہیں ہوتا، نہ نمازیوں میں اضافہ ہوتا ہے، نہ پردہ دار عورتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نہ داڑھی والے نوجوانوں میں اضافہ ہوتا ہے، نہ پگڑی والے نوجوانوں میں اضافہ ہوتا ہے، نہ فسق و فجور میں کوئی کمی آتی ہے، نہ معاملات کی خرابی میں کوئی کمی آتی ہے، نہ آپس کے جھگڑوں میں کوئی کمی آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طالب علمی کا 9 سال کا عرصہ انہوں نے اس کو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اس کو کبھی مانگا ہی نہیں تھا، اس کا کبھی عزم ہی نہیں کیا تھا۔ ان کے سامنے بس یہی تھا، بڑی مسجد ہو، بڑی تنخواہ ہو، بس۔ میرے دوستو، ہمارے بزرگ ایسے نہیں تھے، ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی تنخواہ کو نہیں سوچا، ہمارے بزرگوں نے کبھی بڑی جگہ کو نہیں سوچا۔ آپ کو پتہ ہے جس دارالعلوم دیوبند سے آپ سارے منسلک ہیں، وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ وہ ایک بیری کے درخت سے شروع ہوا تھا، درخت سے۔ درخت کے نیچے ایک استاد ملا محمود حسن اور ایک شاگرد محمود حسن، یہ مدرسہ ہوا، اور یہاں سے وہ سلسلہ چلا، اور چلتے 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 اللہ تعالیٰ نے اس پودے کو درخت بنا دیا اور اس کی شاخوں کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ آج پوری دنیا اس کا پھل کھا رہی ہے۔ تبلیغ کا کام اسی ادارے کا فیض ہے، مدارس کا جال اسی ادارے کا فیض ہے، خانقاہوں کے جال اسی ادارے کا فیض ہے۔ جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء ہند اسی ادارے کا فیض ہے۔ تحفظ ختم نبوت اسی ادارے کا فیض ہے، اور جتنی آپ دینی تحریکیں لے لیجئے، یہ سب کے سب اسی ادارے کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، اس لیے کہ بنانے والے کے سامنے یہ نہیں تھا کہ میرے گھر کا خرچہ چلے، بنانے والے کے سامنے یہ تھا کہ انگریز کی حکومت ہے، اس کی حکومت کو ہٹانے کی اب ہم طاقت محسوس نہیں کر رہے، چونکہ جہاد ہوا، جہاد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جہاد ہوا، شکست ہو گئی، بغاوت ہو گئی، اندر کے لوگ مل گئے تھے، منافقین ذریعہ بنے، شکست ہو گئی۔ پھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے مل کر، مولانا قاسم صاحب، حضرت گنگوہی، ان سب نے مل کر شاملی میں جہاد کیا، اس میں بھی شکست ہو گئی۔ جب ہر طرف شکست ہی شکست ہوئی اور انگریز کو ہرانے اور نکالنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے مولانا قاسم صاحب پہ یہ بات کھولی کہ اب انگریز تو
جب نکلے سو نکلے، لیکن جب تک وہ یہاں ہے تو وہ یہاں رہ کر ہماری نسلوں کو گمراہ کرے گا، لہذا ہم اپنی نسلوں کے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے ایک ادارہ قائم کر لیں۔ چنانچہ اس کی بنیاد ڈالی۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ ہمارے اکابر کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھے، کوئی فولاد کے بنے ہوئے تھے، کوئی پتھر کے بنے ہوئے تھے، کسی دھات کے بنے ہوئے تھے، وہ میرے آپ جیسے انسان تھے، میرے آپ جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے تھے، لیکن ان کا اخلاص اور ان کے عزائم ان کے ایسے تھے کہ وہ ہر مشکل سے مشکل گھاٹی کو پار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، مشکل سے مشکل قدم اٹھانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحریک ریشمی رومال شروع کی، تحریک ریشمی رومال ایک تحریک ہے جس کے اصول و ضوابط اور جس کے مقاصد، جس کا منشور ریشمی رومال کے اوپر لکھا گیا تھا، اور اس انداز سے لکھا گیا تھا کہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ریشمی رومال لپیٹ کے مختلف جگہوں پہ پہنچایا جاتا تھا تاکہ اس منشور کی اشاعت ہو اور اس کے لیے مجمع تیار کیا جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اپنے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا۔ وہ افغانستان گئے، افغانستان کے بادشاہ کو تیار کرنے کے لیے کہ آپ مل کر ہم سب انگریز کے خلاف بغاوت کریں، مگر وہ بھی پھر بات ادھوری رہ گئی، مخبری ہو گئی، اور حضرت شیخ الہند مدینے سے گرفتار ہو کر مالٹا چلے گئے اور بات ادھر کی ادھر ہو گئی۔ تو جب یہ ریشمی رومال کی تحریک شروع ہوئی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت ہی خفیہ انداز سے شروع کیا۔ حضرت شیخ الہند کے سب سے زیادہ مقرب اور خادم خاص وہ حضرت مدنی تھے۔ حضرت مدنی کسی کام سے رائے پور گئے، رائے پور میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ تھے، وہ رہا کرتے تھے۔ یہ حضرت شیخ الہند کے ہم اثر تھے، حضرت گنگوہی کے خلیفہ تھے، ایک اور بزرگ سے بھی خلیفہ تھے، میاں عبد الرحیم صاحب سے، میاں عبد الرحیم سہارنپوری کے بھی خلیفہ تھے، اور وہ میاں عبد الرحیم سہارنپوری سیدو بابا کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ عبد الغفور سواتی سیدو بابا، ان کے خلیفہ تھے میاں عبد الرحیم سہارنپوری، ان کے خلیفہ تھے شاہ عبد الرحیم رائے پوری، ان کے خلیفہ تھے شاہ عبد القادر رائے پوری، ان کے خلیفہ تھے ہمارے شیخ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب، اور انہی کے خلیفہ تھے خطیب ہند حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی حضرت رائے پوری کے خلیفہ تھے حضرت مولانا منظور نعمانی، انہی کے خلیفہ تھے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، انہی کے خلیفہ تھے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب لاہور والے، یہ سارے ان کے خلفاء ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب حضرت مدنی گئے تو حضرت مدنی سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند نے انگریز کے خلاف کوئی تحریک شروع کی ہے، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ کہا جی نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ اتنی خفیہ شروع کی کہ خادم خاص سفر حضر میں ساتھ رہنے والے کو بھی نہیں پتا۔ جب انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی سے کہا میری طرف سے حضرت شیخ الہند کو پیغام دینا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے انگریز کے خلاف کوئی تحریک شروع کی ہے، اگر انگریز کو پتہ چل گیا تو دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اگر انگریز کو پتہ چل گیا تو وہ دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، گرا دے گا تمہارے مدرسے کو، تباہ کر دے گا تمہارے مدرسے کو۔ حضرت مدنی نے یہ بات آ کے حضرت شیخ الہند کو بتائی کہ حضرت میں حضرت رائے پوری کے پاس گیا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ آپ کے شیخ نے، آپ کے استاد نے کوئی تحریک شروع کی ہے، تو میں نے تو لا علمی کا اظہار کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے کوئی تحریک شروع کی ہے تو آپ خیال رکھیں انگریز کو پتہ چل گیا تو دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو حضرت شیخ الہند کا جواب سننے کا ہے، حضرت شیخ الہند نے اس پہ جو جواب دیا وہ سننے کا ہے۔ آپ سارے طلبہ متوجہ ہیں؟
متوجہ ہیں؟ متوجہ ہیں؟ یہ جواب آپ کے لیے منشور ہے، یہ جواب آپ کی منزل ہے، یہ جواب آپ کا منتہا ہے، یہ جواب آپ کی منزل ہے، آپ کو کہاں جانا ہے یہ جواب آپ کو بتائے گا۔ جب حضرت مدنی نے یوں کہا کہ حضرت رائے پوری فرما رہے ہیں اگر انگریز کو پتہ چل گیا تو وہ دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، تو فرمایا بجانے دو، انگریز کو دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بجانے دو، جس مقصد کے لیے دارالعلوم بنایا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد کیا تھا؟ کہ وہ مقصد اللہ پہ جان دینے والا ایک مجمع تیار کرنا تھا۔ کون سا مجمع؟ کون سا مجمع؟ کون سا مجمع؟ اللہ پاک کے نام پر جان دینے والا مجمع۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دیجئے اے میرے رب میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم۔ اللہ پاک پہ جان دینا، اس جذبے سے جینا، یہ مدرسوں کا مقصد ہے۔ مدرسے کا مقصد تدریس سے پیٹ پالنا نہیں ہے، مدرسہ ذریعہ معاش نہیں ہے، امامت ذریعہ معاش نہیں ہے، خطابت ذریعہ معاش نہیں ہے۔ مدرسوں کا مقصد اللہ پاک پہ جان دینا۔ اب آپ دیکھیں پہاڑوں میں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے، ریگستانوں میں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی بچوں کو حفظ کرانے والا نہیں ہے، کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں ہے، اور کراچی جائیں تو جگہ ہی نہیں مل رہی مسجدوں میں، اتنے علماء اکٹھے ہو گئے، اتنے حفاظ اکٹھے ہو گئے۔ لاہور میں جائیں تو جگہ ہی نہیں مل رہی مسجدوں میں، امام الگ ہے، نائب امام الگ ہے، اور مؤذن الگ ہے، نائب مؤذن الگ ہے، خادم الگ ہے، نائب خادم الگ ہے، قاری الگ ہے، نائب قاری الگ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے طلباء اللہ پاک پر جان دینے کے جذبے سے نہیں پڑھتے۔ ہمارے مدرسے سے 9 سال اس مقدس 4 دیواری میں رہ کر ایک شخص یہاں سے نکلتا ہے، وہ اپنے محلے کو نمازی نہیں بنا پاتا، اتنا بھی اس میں اثر نہیں آیا کہ اس کا محلہ ہی اس کو دیکھ کے نمازی ہو جائے، اس کے محلے کے ہی نوجوان اس کو دیکھ کے اپنے چہروں پہ حضور کی سنت سجا لے، اس کی رشتہ دار عورتیں ہی اس کو دیکھ کے پردہ کر لیں۔ اتنی بھی تاثیر ہم 9 سال میں پیدا نہیں کر پاتے۔ ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے۔
جب پاکستان ہندوستان تقسیم ہوا، فسادات شروع ہوئے، سکھوں کو موقع ملا، انہوں نے تلواریں لے کے گھروں سے نکلے اور مسلمانوں کو مارنا شروع کیا۔ 6 لاکھ آدمی شہید ہوئے۔ کتنے آدمی شہید ہوئے؟ اب جب فسادات شروع ہوئے، مسلمانوں نے پاکستان بھاگنا شروع کیا، تو اس زمانے میں جو دیندار طبقہ تھا، انہوں نے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، خطوط لکھے، تار بھیجے۔ اس زمانے میں تار ہوتے تھے، جیسے آج کل واٹس ایپ پہ میسج ہے، اس سے پہلے فیکس ہوتا تھا، اس سے پہلے تار ہوتا تھا، جلدی پہنچتا تھا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے پاس دھڑا دھڑ تار آئے کہ جی آپ کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کریں گے ہم وہ کریں گے، آپ یہاں رہیں تو ہم یہاں رہیں، آپ آگے جائیں پاکستان تو ہم بھی پاکستان جائیں۔ حضرت شیخ سب کو جواب دیتے تھے، جو میرے 2 بزرگ کریں گے میں تو وہی کروں گا، جو میرے 2 بولیے بزرگ کریں گے میں تو۔ آج کل جتنے نوجوان علماء فارغ ہوتے ہیں نا، یہ خود صاحب رائے بن جاتے ہیں، اور یہیں سے ان کی گمراہی شروع ہوتی ہے، یہیں سے وہ بھٹکنا شروع ہوتے ہیں، مجتہد بن جاتے ہیں۔ میری یہ رائے ہے، حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب اتنے بڑے آدمی، وہ فرماتے ہیں جو میرے 2 بزرگ کریں گے میں تو وہی کروں گا۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے تار بھیجا، ایک حضرت رائے پوری کو، ایک حضرت مدنی کو۔ ان دونوں حضرات کی طرف سے واپس جواب آیا، ہم دونوں آپ کے پاس آ رہے ہیں، بیٹھ کے مشورہ کریں گے۔ اب اس زمانے میں باہر نکلنا بھی مشکل تھا، کرفیو تھا، تو حضرت مدنی چونکہ سیاسی آدمی تھے، سیاست سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے حکومت سے بات کی۔ حکومت نے ایک فوجی ٹرک مہیا کیا، جس میں حضرت مدنی ٹرک میں بیٹھ کر حضرت شیخ الحدیث کے پاس سہارنپور پہنچے۔ اسی طرح حضرت رائے پوری پہنچے، یہ دونوں حضرات پہنچے۔ حضرت شیخ نے سارے تار نکال کے ان کے سامنے رکھے، لوگ پریشان ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں نے آپ دونوں پہ ڈالی ہوئی یہ بات، آپ جو فرمائیں گے وہ ان کو جواب بھیج دوں گا۔ جو ہی یہ بات فرمائی تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اس بات کو سنتے ہی رو پڑے۔ حضرت مدنی رونے والے آدمی نہیں تھے، بڑے سخت جسم آدمی تھے، بڑے طاقتور آدمی تھے، رو پڑے اور فرمانے لگے، بھائی آپ دونوں نے جانا ہے تو چلے جاؤ، میں حضور کی امت کو یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اگر سکھ مجھے مار دیں، کاٹ دیں تو کاٹ دیں، میں حضور کی امت کو یہاں تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ جب حضرت مدنی نے یوں کہا تو حضرت شیخ نے کہا، میری بات بھی یہی ہے جو حضرت مدنی کی ہے۔ حضرت رائے پوری نے کہا، میری بات بھی یہی ہے جو حضرت مدنی کی ہے۔ ان تینوں کا اتفاق ہوا، انہوں نے تار بھیجا۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں اگر حضرت مدنی اس دن یہ فیصلہ نہ کرتے تو آج ہندوستان میں کوئی مسلمان نہ ہوتا، آج ہندوستان میں اسلام نہ ہوتا۔ ہمارے اکابر کتنے اونچے تھے اور ہم کتنے کمزور ہیں، ہمارے صرف چہروں پہ داڑھیاں ہیں، اندر ہم بھی دنیا دار ہیں۔ بازاریوں میں اور ہم مدرسے میں پڑھنے والوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ ہم زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ ہم نے نیکوں کا روپ دھار دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ سارے نوجوانوں سے یہ درخواست ہے، اس روح کی لاج رکھیں، اس روح کی لاج رکھیں۔ اس روح کی لاج کیا ہے؟ پیٹ کے لیے نہ جئیں، اسلام کے لیے جئیں۔ پیٹ کے لیے نہ پڑھیں، اسلام کے لیے پڑھیں۔ ہمارے حاج صاحب فرمایا کرتے تھے ایک بزرگ کے بارے میں کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں تیرے دین کے لیے کچھ نہیں کر سکا، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں تیرے دین کے لیے کچھ کر نہیں سکا۔ یہ جتنا دیندار طبقہ ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے، ہم سب مجرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے دین کی، ہم اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ہم اس کے مناسب اس کے ساتھ رویہ نہیں کر رہے۔
ایک طالب علم بس اس کو یہی فکر ہے کپڑے ایسے ہوں، جوتا ایسا ہو. خدا کے بندے، خوبصورت لڑکوں کے ساتھ دوستیاں لگ جاتی ہیں، ان سے گپ شپ لگ جاتی ہے، اور موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں. نمازوں میں دھیان نہیں ہوتا. نماز کے لیے ان کو اٹھانا پڑتا ہے. فجر کی نماز کے لیے استاد کو 6 چکر لگانے پڑتے ہیں طلبا کو جگانے کے لیے. کیوں بھائی؟ آپ کو رسیوں سے باندھ کے مدرسے میں لایا گیا تھا کہ اپنے شوق سے آئے تھے؟ شوق سے آئے تھے. تو جب شوق سے آئے تھے تو پھر قرآن پاک کی وہ آیات آپ کو یاد نہیں ہیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے جلدی اٹھنے کی ترغیب دی ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. یہ آیتیں کس کے لیے ہیں؟ اس کا مخاطب کون ہے؟ اس لیے میرے دوستو 9 سال 8 سال کا اتنا لمبا عرصہ اس کو صرف اس جذبے کے ساتھ برباد نہ کریں کہ مجھے کہیں تدریس مل جائے تاکہ میں تنخواہ لے کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں. آپ جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کی زندگی کے اکثر ایام تو فاقے میں گزرے ہیں. 3 دن کا فاقہ، 6 دن کا فاقہ، 1 ہفتے کا فاقہ، 1 مہینے کا فاقہ، 2 مہینے کے فاقے. تو اس کے جانشینوں کا یہ سوچ کے پڑھنا کہ کوئی اچھی مسجد مل جائے گی، بڑی تنخواہ ملے گی، سرکاری نوکری کریں گے. یہ جو مدرسوں والے ہیں یہ بہت تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں. میں تو آرمی میں اپلائی کر لوں گا، آرمی میں یا وابڈا میں یا اوقاف میں اپلائی کر لوں گا، یا ایم فل کر کے PhD کر کے ایم فل کر لوں گا، پھر کسی کالج میں پروفیسر لگ جاؤں گا. میرے بھائی اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو آپ مدرسے میں کیوں آئے تھے؟ آپ کالج میں پڑھتے اللہ کے بندے 8 سال خام کا برباد کر دیے، مدرسے کی دال کھا کھا کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. معاف کرنا، شاید آپ میں سے کسی کو یہ بات بری لگے، لیکن ہم نے اپنے جن بزرگوں کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی تھے. ہمارے مولانا جمشید صاحب کے پاس ایک عالم آئے، میں بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے جی میں سال کے لیے آیا ہوں لیکن اب مجھے چھٹی نہیں مل رہی، 4 مہینے میرے پورے ہو گئے تو میں واپس جاؤں. فرمایا کون سے مدرسے میں پڑھاتے ہو، تمہیں کیوں نہیں چھٹی مل رہی؟ کہا جی میں اسکول میں پڑھاتا ہوں. جو ہی یوں کہا تو مولانا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے عالم ہو کر عیسائیوں کے ادارے میں پڑھاتے ہو؟ اس لیے آپ سب نوجوان اس کی نیت کریں، اللہ پر جان دینے کے جذبے سے پڑھیں. اور دیکھیں میں آپ کو کنایتاً یہ عرض کر رہا ہوں کہ جان دینے کا وقت قریب ہے. اس لیے بڑی مسجدوں بڑی تنخواہوں کے جذبات کو ابھی سے ختم کرو. ایسے نہ ہو کہ آپ اسی چکر میں رہیں اور بڑی خیر سے محروم رہ جائیں. ابھی تو تبلیغ والے کہتے ہیں بتاؤ کون تیار ہے چلے کے لیے، کون تیار ہے 40 دن کے لیے، اور مشائخ کہتے ہیں بھئی توبہ کرو، بیت کے کلمات پڑھ لو.
عنقریب ایک آواز لگنے والی ہے کہ بتاؤ اپنے سب کچھ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر نکلنے کے لیے کون تیار ہے؟ عنقریب یہ آواز لگنے والی ہے، اور اس آواز کو لگنے میں صدی نہیں ہے، 50 سال نہیں ہے، 40 سال نہیں ہے، 30 سال بھی نہیں ہے، 20 سال بھی نہیں ہے، دہائیاں نہیں ہیں، اکائیاں ہیں۔ اس لیے اپنے جذبات کو ٹھیک کریں، اپنے جذبات کو صاف کریں، امامت کے لیے نہ جئیں، اللہ پر جان دینے کے لیے جئیں۔ امامت بہت بڑا عمل ہے، عظیم شان عمل ہے، لیکن امامت کو مقصود بنانا صرف تنخواہ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ امامت تو حضور کا عمل ہے، لیکن حضور امامت تک محدود نہیں تھے، حضور تو تبوک تک گئے ہیں۔ تو اس لیے آج کے بعد اب ہم آپ سب کے سب اللہ پہ جان دینے کے جذبے سے جئیں۔ کس جذبے سے جئیں گے؟ بولیے۔ اگر آج مغرب کے بعد مفتی صاحب کہیں بھئی اللہ پہ جان دینی ہے، بتاؤ کون تیار ہے؟ تو پھر یہ نہ کہنا کہ جی میری تو ابھی بات پکی ہوئی ہے، میری تو ابھی نئی شادی ہے، چھوٹی بچی ہے میری، تھوڑی سی بڑی ہو جائے، والد صاحب میرے کافی بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، تو پھر مشورہ کر رہا ہوں، مشورہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو مشورے کرتے ہیں نا، مشورے وہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ مشورے نہیں کرتے۔ تو اللہ پہ جان دینے کے جذبے سے جئیں۔ تیار ہیں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو جذبات ہیں نا، یہ ہمارے پاس صرف سنانے کے لیے ہیں، آپ کے پاس صرف سننے کے لیے ہیں۔ غزہ والوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ میں نے ایک بڑھیا کی ویڈیو دیکھی، بوڑھی عورت، اس کی ویڈیو دیکھی کہ اس کی رشتہ دار عورتیں آئی ہیں اس کو تسلی دینے کے لیے، سنبھالنے کے لیے کہ کہیں مر نہ جائے، کہیں بے ہوش نہ ہو جائے، سنبھالنے کے لیے وہ اس کا کندھا دبا رہی ہیں، اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ وہ سب سے چھڑا کے کہہ رہی ہے مجھے فخر ہے میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں، مجھے فخر ہے میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں، مجھے فخر ہے میرے 4 بچے اللہ کے پاس چلے گئے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اس جذبے سے آپ پڑھیں، پھر پڑھنا آپ کا کارگر ہے، ورنہ آپ ضائع ہو رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو بے ہوش پڑے تھے، بے ہوشی تھی، تو ایک شاگرد ان کے یاسین شریف پڑھ رہے تھے پاس بیٹھ کے، تو اچانک بے ہوشی سے ہوش آیا تو آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو زور سے 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ، 3 دفعہ اللہ کا نام لیا اس میں ذات۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ اللہ کا نام لے کے
غمگین سے ہو گئے، افسردہ سے ہو گئے. تو وہ جو پاس بیٹھے یاسین شریف پڑھ رہے تھے حضرت کے شاگرد، کہنے لگے حضرت اب پریشان کیوں ہیں، افسردہ رنجیدہ لگ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کیا دنیا سے جانے کی وجہ سے؟ فرمانے لگے نہیں، گھبرا نہیں رہا ہوں. ساری زندگی یہ آرزو تھی کہ مروں تو میدان کارزار میں مروں، سر کہیں اور ہو دھڑ کہیں اور ہو، اس پر افسردہ ہوں کہ بستر پر مر رہا ہوں. یہ آپ کے بڑوں کے جذبات تھے، یہ آپ کے بڑوں کے عزائم تھے، اور انہی عزائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مشن کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو آپ سارے بچے، نوجوان، دوست، بھائی، سب کے سب اس عزم، اس جذبے کے ساتھ جئیں. مگر یہ جذبہ بیان سن کر اگر کچھ بنا ہے تو گناہوں سے ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جذبہ آپ کے دل میں ہر وقت موجزن رہے تو ضروری ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، تقوی اختیار کریں. گناہوں سے بچے بغیر اللہ تعالیٰ پر جان دینے کا جذبہ باقی نہیں رہے گا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہی دنیا کے خیالات، وہی دنیا کے جذبات، وہی دنیا کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے دل میں. اس لیے گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اپنی نظر کو زمین پہ گاڑ دیں. ان چہروں کو ہرگز نہ دیکھیں جن چہروں کے دیکھنے کو دل کرے، چاہے وہ بوڑھے کا چہرہ ہو، چاہے وہ مرد کا چہرہ ہو، چاہے وہ عورت کا چہرہ ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو. جس کے دیکھنے کو دل کرے اس کو نہ دیکھنا، ورنہ دل کی شمع بجھ جائے گی، ایمان کا نور بجھ جائے گا. اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. وہ مت بولیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ مت بولیں جس سے وقت ضائع ہوتا ہے، وہ بولیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. ورنہ خاموش رہیں. خاموش رہنا عبادت ہے. مگر یہ کیفیات اہل اللہ کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. یہ صرف بیان سننے سے حاصل نہیں ہوتی. یہ کسی کے دل کی کیفیات ہوتی ہیں جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہیں. جب تک ہم اہل اللہ کے ساتھ اپنا ربط مضبوط نہیں کریں گے تب تک ہم دنیا داری سے باہر نہیں آئیں گے، تب تک ہم ان جذبات کے حامل نہیں بنیں گے. اس لیے اہل اللہ کے ساتھ اپنی صحبت رکھیں، ان کے ساتھ اپنا ربط رکھیں، ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، اور دین کو زندہ کرنے کے جذبے کو پیدا کرنے کے لیے تبلیغ کے ساتھ تعلق رکھیں. تقوی یعنی گناہوں کا چھوٹ جانا، یہ حاصل ہوگا اہل اللہ کی صحبت سے، اور دین پہ جان دینے کا جذبہ یہ پیدا ہوگا تبلیغ میں در در کے دھکے کھانے سے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے.